وہ فوت ہو گیا، پھر اس نے اس کے فوت ہونے کے بعد زندہ جو عالم الحیات تھا اسی کی تقلید کر دی، اور اس کی تقلید بھی کوئی اس طرح نہیں کہ اس کے اعمال کا اتفاقاً تطابق ہو گیا ہے، بلکہ جو استناد جسے ہم کہتے ہیں جان بوجھ کے دل میں قصد کر کے اس کے فتاوی کے مطابق عمل کیا ہے، یعنی استنادی تقلید کی ہے۔ پیچھے ہم نے 3 قسمیں بنائی تھی نا، ایک کتاب کی تھی، ایک التزام تھا اور ایک اسناد تھا۔ التزام میں صرف یہ تھا دل میں قصد کیا ہے، عمل نہیں کیا اس کے فتویٰ کے مطابق۔ استناد یہ ہے کہ قصد بھی ہے اور اس کے فتاوی پہ عمل بھی ہے، یعنی علم بھی ہو جاتا ہے فتوے کا اور اس کے بعد عمل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ والا کام اب کر چکا ہے۔ اب چاہتا ہے کہ اسی جو میت ہے اس کی طرف واپس پلٹ جائے۔ کیا اس طرح کر سکتا ہے؟ کہ اس کا رجوع کیسا تھا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ اختلاف جب ہو علماء میں تو عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا رجوع کیسا تھا؟ اگر یہ والا عالم ہے زندہ، اس کی طرف رجوع واجب ہے، اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جا ہی نہیں سکتا کیونکہ عالم چھوڑ کے فعل علم ہے، اور اگر وہی عالم تھا اور یہ فعل علم ہے تو اس کی طرف آنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا اس کا آنا ہی غلط ہے، ابھی بھی یہ ادھر واپس چلا جائے۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ ہمارا وہ جو نظریہ ہے اسی کے مطابق اس کو چلاؤ۔ مردہ اگر عالم ہے زندہ سے جی التزام کی بنا پر کی تھی تو پھر زندہ سے اس کی طرف جا سکتا ہے نہ، وہ ہم نے کہا اس کی جیسے بھی ہوئی ہو، اس میں ہم نے استناد کی بات نہیں کی ہو، اس کی تقلید تطابق سے حاصل ہو جائے۔ التزام تو اور بھی سخت ہے، تطابق ڈھیلی ڈھالی چیز ہے، میت کی وہی تطابق والی تھی، اس سے یہ آیا ہے زندہ کی طرف، زندہ عالم ہی نہیں ہے تو کیسے آ سکتا ہے؟ اور کیا نام ہے، مردہ اگر عالم ہے تو زندہ کی طرف نہیں آ سکتا، جو زندہ عالم ہے تو زندہ کے پاس ابھی رہنا باقی واجب ہے، باقی رہنا واجب ہے، تو لہذا واپس نہیں جا سکتا۔ یہ تھا مردہ اور زندہ کی صورت، اور اگر ایک زندہ سے دوسرے زندہ کی طرف آیا تب بھی بات یہی ہو کہ یہ جو بعد والا عالم ہے تو پیچھے والے کی طرف نہیں جا سکتا، جو وہ والا عالم ہے پہلے والا تو اس کی طرف آنا ہی باطل ہے، یہ کام ہی غلط ہوا ہے، لہذا اس کی تقلید ہوئی نہیں ہے، لہذا اس نظریہ کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کو حل کریں جو ہم کہتے ہیں کہ عالم کی طرف ہمیشہ رجوع ہوتا رہے گا۔ لا يجوز العدول الى المیت ثانیاً بعد العدول عنہ الى الحی والعمل مستنداً الى فتویٰ۔ حی کی طرف رجوع کیا ہے میت سے اور اس کی تقلید بھی استنادی کر لیا ہے، میت کی جیسے بھی تھی یہ ذکر نہیں کیا ہے، تقلید استنادی کر لیا ہے، تو اب میت کی طرف رجوع جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اذا ظہر ان العدول عنہ لم یکن فی محلہ۔ اب ایک صورت میں میت کی طرف واپس پلٹ سکتا ہے جب یہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا جو عدول حی کی طرف تھا یہ غلط تھا، یعنی میت عالم تھا اور حی جو تھا وہ فعل علم تھا، اس کی طرف میں نے رجوع کر لیا ہے اور یہ رجوع غلط تھا، ہاں، لہذا یہ اب واپس میت کی طرف جا سکتا ہے۔ کما لا یجوز العدول من الحی الی الحی الا اذا صار ثانی عالم۔ حی سے دوسرے حی کی طرف بھی آنا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ دوسرا حی جو ہے یہ عالم بن گیا ہے تو پھر عدول جائز ہے، ورنہ یہ عدول بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایک اور صورت عدول جائز ہوتا ہے جب علم بالخلاف نہ ہو، تو عالم کی تقلید کی شرط ہی متحقق نہیں ہو، لہذا وہاں تو بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، جہاں بھی پھرتا رہے کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ تو وہ جو جاہل ہے اختلاف سے اس کو تو آزادی ہے، کام بگڑتا ہے جب علم ولاؤ اجمالی بھی ہو جائے اختلاف کا، تو اس کے بعد عالم کی تشخیص، عالم کی تقلید یہ سارے پھر آ جاتے ہیں۔
جس کو علم بالخلاف نہیں ہے وہ اس ہائی کے پاس تھا ادھر چلا آیا تب بھی ٹھیک ہے، جو ادھر سے اس کی طرف چلا جائے تب بھی ٹھیک ہے، جہاں جاتا ہے وہ تو جا سکتا ہے۔ تو دوسرے کی زندہ کی طرف آ سکتا ہے، ایک یہ صورت ہے کہ جب عالم ہو دوسرا جو زندہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا اس کو علم بالخلاف نہیں ہے بینہما ان دو کے درمیان تو بھی ادھر ادھر جا سکتا ہے۔ علم بالخلاف جو شرط تھی ہماری کیا شرط تھی کہ علم بالاختلاف ہو تو عالم تقلید واجب ہے نا۔ اختلاف کتنے مسائل میں، پیچھے کیا کہا تھا، فی المسائل اللہ تھی ان مسائل میں جو مارد اختلاف ہے، یعنی مبتلا بے مسائل میں اختلاف ہو، غیر مبتلا بے میں اختلاف ہو تب بھی عالم کی تقلید واجب نہیں ہے، مبتلا بے میں اختلاف ہو تو عالم کی تقلید واجب ہے۔ یہ پیچھے بھی لکھا تھا اور یہاں بھی لکھ رہے ہیں، یہ نئی کتاب میں آیا ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہاں 14 مسئلے میں آئے کہ او لم یعلم الاختلاف بینہما، اس کو علم نہیں ہے اختلاف کا، فی المسائل اللاتی فی مرض ابتلائی، ان مسائل میں جو مرض ابتلا میں ہیں ان میں اختلاف کا علم نہیں ہے تو پھر جس کی تقلید کرے کر سکتے، اور اگر مرض ابتلا میں اختلاف کا علم ہو گیا ہے بلا علم اجمالی تو پھر عالم کی تشخیص، عالم کی تقلید، یہ سارے واجبات ہیں۔ اچھا یہ تو صورت تھی جب عالم مل جائے۔ اما ما تساوی فی العلم، یہ بھی آگے عبارت ہے، اما ما تساوی فی العلم والاختلاف، وہ دونوں مراجع جو ہیں وہ علم میں مساوی ہیں اور ان کا مبتلا بے مسائل میں اختلاف بھی ہے، تو اس کی تفصیل مسئلہ نمبر 8 اور 9 میں بیان کر چکے ہیں کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہو تو وہاں صورتیں بنائی تھی کہ تجھے علم اجمالی ہو گیا ہے تو احتیاط ہے، اور اگر اشتباہ الحجہ بلا حجہ فی الاحکام الالزامیہ ہے تو بھی احتیاط ہے، ان دو میں احتیاط ہے، باقی میں آپ کو اختیار ہے جس کی تکلیف کرے۔ تو کہا اب اس کو ملا لینا نئی کتاب سے، کسی کے پاس نئی نہیں ہے، آج کل مکتب مل رہی ہیں جو آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ جائیں مکتب میں کل استفتاء والے کے پاس تو ان سے منہاج لیں، نہیں یہ پرانا تو اور کوئی مکتب کو جانتا ہے، کبھی گیا ہے کوئی کتاب لینے؟ آپ نے نہیں لیا ہے، پرانی ہے، تو اس کو لے جائیں نا ایک بندے کو جن کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے تو ان کو لے جائیں، یہ دو آپ کی بھی نہیں ہے، کل چلے جائیں نا۔ اچھا تو ایک دو نئی کتاب ہونا تاکہ یہ ابھی آپ ملا لیجئے گا نئی سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کہ مسئلہ نمبر 15، مجتہد نے فتویٰ دینے سے توقف کیا ہوا ہے، جیسے ابھی سستانی نے وہ تدبیر زنجیر زنی خون والے ماتم تدبیر سے جو ہے فتویٰ نہیں دے رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان کی رائے کیا ہے، خاموش۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کہا ایسی صورت میں وہی بات ہوگی جو احتیاط واجب میں ہوتی ہے، احتیاط لازم میں، یا اشکال جہاں آ جاتا ہے وہاں، یا تردد جہاں آ جاتا ہے وہاں آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے، یا فعل علم کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوگا، جہاں مجتہد فتویٰ نہیں دے رہا، اس کی رائے نہیں ہے تو متوقف ہے، تو آپ یا تو احتیاط کریں، احتیاط کا پوچھ لیں کسی حوضے کے طالب علم سے کہ اس مورد میں احتیاط کیسے ہوگی، جیسے تدبیر والے مورد میں جو خاموش ہیں یہاں احتیاط کیسے ہوگی، یہاں ترک میں احتیاط ہے، مارنے میں تو وجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تدبیر میں وجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نہ ماریں گے تو واجب ترک کر بیٹھیں گے، کوئی مستحب کہے گا اور کوئی حرام کہتا ہے، استحباب اور حرمت میں احتیاط یہ ہے کہ ترک کرتے ہیں، تو اس طرح یا تو احتیاط کریں، ترک کریں، یا پھر فعل علم کی طرف رجوع کریں، فعل علم کی طرف رجوع کیا، انہوں نے کہا جائز ہے تو پھر آپ پھر مار بھی سکتے ہیں ان کے کہنے پر، تو یہاں بھی وہی بات ہوگی جو احتیاط واجب، احتیاط لازم، اشکال، تردد وہاں ہوتی ہے۔ اذا توقف المجتہد عن الفتویٰ فی مسئلۃ، کسی مسئلہ میں مجتہد فتویٰ دینے سے متوقف ہو گیا ہے، او عادل من الفتویٰ الی التوقف، یا پہلے اس کا فتویٰ تھا پھر جو ہے توقف کی طرف اس نے رجوع عدول کر لیا ہے، تو تخیر المقلد بین الرجوع الی غیرہ،
غیر کی طرف رجوع بھی کر سکتا ہے، لیکن وفق ما سابقہ فال عالم کی طرف، ہر ایک کی طرف نہیں۔ اگر جو ان کے علاوہ ہیں ان میں دائر ہو گیا ہے مسئلہ کہ وہ کون زیادہ علم رکھتا ہے، تو آپ اختلاف بھی ان میں ہے، تو آپ جو ہے دیکھیں کہ فال عالم کی سند کس کو مل رہی ہے، اہل خبرہ کس کو فال عالم کہہ رہے ہیں، فال عالم کی طرف، ہر ایک کی طرف نہیں۔ اور اگر تساوی ہو جائے تو پھر کا وہی بات ہے کہ علم اجمالی کی صورت میں احتیاط ہے، اشتباہ الحجہ بلا حجہ فی الحکم الالزامی میں بھی احتیاط ہے۔ یہاں کچھ چل رہی ہے بات سید حکیم کے بارے میں، کہہ دیتے ہیں بعض فضلاء کہ حکیم کیا کہتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حکیم فال عالم ہے یا شیخ فیاض فال عالم ہے، تو وہ جو شیخ وحید خراسانی ہے ان کو فال عالم میں نہیں لاتے، اور کوئی اتنی بھاری شخصیات ہے بھی نہیں نا ادھر ایران میں شیخ وحید خراسانی، تو ان کو فال عالم والے زمرے میں نہیں لا رہے۔ فال عالم میں ان دو کے بارے میں یہ ہے، اس کو کہتے تھے مورد اشتباہ، کیا مورد اشتباہ، یہ دو ہیں، اور ہم اہل خبرہ کو اشتباہ ہے کہ کون فال عالم ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ مثلا 4-5 ہیں نا تو 4 ہیں، ان میں ہمیں اشتباہ ہے نا کہ بھئی اہل خبرہ کو کہ ان میں کون جو ہے نا عالم ہے، تو یہ 4 ہوں گے مورد اشتباہ میں داخل ہے، باقی تو اس مورد میں داخل ہے، تو مورد میں جو ہے نا یہ 2 داخل ہیں، شاید کوئی وحید خراسانی کو داخل کرتا، باقی کو داخل نہیں، وہ تو فال عالم ہے ہی نہیں نا، وہ تو یقین ہے۔ رہا مسئلہ یہ تھی نا، تو ان میں کون ہے پتہ نہیں ہے، انہی میں سے، اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ جی، اب وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اہل خبرہ نہ ہو، جلدی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ سید حکیم جو ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایسے مورد میں، ہم پھر دیکھتے ہیں اپنے لیے، کبھی مسئلہ اس طرح کا آ جائے یا کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بتاؤ اب کیا کریں ادھر، تو پھر ہم ایسا ان کو بتاتے ہیں کہ دونوں راضی ہو جائیں، تو یہ احتیاط کروا لیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کو اختیار ہے کہ رجوع کریں فال عالم کی طرف، والاحتیاط ان امکانا، یا احتیاط کریں اگر ممکن ہے، احتیاط ممکن ہے تو احتیاط کر لیں، اور یا پھر جو ہے فال عالم کی تقلید کریں۔ اب یہاں فال عالم کا لفظ آیا نہیں ہے پیچھے، بس یہی وفق ما سابقہ، یہیں سے پتہ چل گیا کہ فال عالم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ہر ایک کی طرف رجوع۔ یہ لفظ اردو والی توضیح مسائل میں ملے گا فال عالم کا، یہاں مشکل ہے۔ اچھا نہ پیچھے جو تفصیل ساری بیان کیا، مسئلہ نمبر 8 میں، مسئلہ نمبر 9 میں، اس کے مطابق 8-9 میں یہی باتیں لکھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون علم میں سب سے زیادہ ہے، عالم کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہاں پر متعدد ہیں، مورد ظن میں داخل ہیں، مورد اشتباہ میں داخل ہیں، تو ان متعدد میں بھی ہر ایک کی طرف رجوع نہیں کرنا، وہی حکم عقل آ جائے گا جو فال عالم کی طرف، جو عالم کی طرف لے جاتا تھا، وہی حکم عقل ہمیں فال عالم کی طرف لے جاتا، ختم نہیں ہوگی۔ جس دلیل کے ذریعے سے ہم نے عالم کی تقلید واجب قرار دیا ہے نا، وہی دلیل ابھی موجود ہے، وہ کہہ رہی عالم نے فتویٰ نہیں دیا ہے تو ان میں بھی ہر ایک کے پاس نہیں جانے دوں گی، فال عالم کی طرف، وہی دلیل کہہ رہی ہے۔ اس دن بتایا تھا آپ کو کہ احکام واقعیہ تک پہنچانا، عالم کی غلطی بہت کم ہوگی اور جو عالم نہیں ہے اس کی زیادہ ہوگی، پھر عالم نے جو فتویٰ نہیں دیا ہے تو نیچے والوں میں سے فال عالم کی غلطیاں کم ہوں گی اور اس سے کم والے کی زیادہ غلطیاں ہوں گی، لہٰذا وہی دلیل کہہ رہی ہے کہ فال عالم کی تقلید واجب۔ کہا کہ یہ والا مسئلہ پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ مرجع فوت ہو گیا جس کی ہم تقلید کرتے تھے سید خوئی، اور سید خوئی کہتا تھا کہ میت کی تقلید پر آپ باقی رہ سکتے تھے، فارغ کرو، وہ یہ کہتا تھا۔ اب سید خوئی کا یہ والا فتویٰ جو ہے کہ میت تقلید پر باقی رہ سکتے ہو، اس مسئلے پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد، یا اس مسئلے میں
عالم کی طرف، عالم الاحیاء کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ کہا اس مسئلے میں عالم الاحیاء کی طرف رجوع، پیچھے بھی اشارہ کیا ہے کہ دور بھی لازم آتا تھا اور ایک اجماع بھی ہے شیعہ کا کہ بھائی یہ مسئلہ عام جو ہے وہ عالم الاحیاء سے ارتکاز شیعہ ہے۔ تو دور آپ کو ہم نے سمجھانا تھا، دور آپ کو سمجھانا تھا نا، ہاں تو دور لازم آئے گا، ابھی سمجھاتے ہیں۔ اذا قلد مجتہداً یجوز البقاء علی تقلید المیت، ایسے مرجع کی آپ نے تقلید کی ہوئی ہے سید کوئی کی جو کہتا تھا مثلاً کہ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں مطلقاً تمام فتاوی میں، او فی الجملہ یا بعض فتاوی میں، وہ بعض کیسے کہ جن کا آپ کو علم ہے اور آپ عمل کر چکے ہیں، یا جن کا علم ہے ان میں باقی رہ سکتے ہو، جن کا علم نہیں ہے ان میں اب رجوع نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ کو علم نہیں، تو کوئی اس طرح کی تفصیل بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جائز ہے میت تقلید پر باقی رہے۔ سید خوئی یہ کہے فمات سید خوئی مار گیا تو لا یجوز البقاء علی تقلیدہ فی ھذہ المسئلہ، اس مسئلہ میں آپ سید خوئی کی تقلید پر آپ باقی نہیں رہ سکتے، اس مسئلہ میں آپ عالم الاحیاء کی طرف بل یاجب الرجوع فیہا الی العالم من الاحیاء، اس مسئلہ میں عالم الاحیاء کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ مسئلہ سید سستانی سے پوچھیں گے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ سید خوئی کی تقلید میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ سید سے جا کر جب پوچھیں نا استفتاء لیں، ابھی لکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں تو آگے نیچے جواب لکھیں گے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں علم بالاختلاف کی صورت میں آپ نے عالم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ سید خوئی کی جو تقلید کرتے تھے، اگر سید خوئی ابھی بھی عالم ہے تو آپ پر واجب ہے اسی کی طرف رجوع، اور اگر سید خوئی سے یہ جو عالم الاحیاء جس کو کہہ رہے ہو وہ عالم ہو گیا ہے تو پھر ادھر آنا واجب ہے، تو ہمیشہ عالم الاحیاء کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے ہمیشہ عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہوتا ہے، تو کوئی نظریہ نہیں۔ جو نیا بالغ ہوا ہے اس کے لیے ابتدائی تقلید میت کی جائز ہی نہیں تھی، وہ تو پیچھے گزر چکا، ہم یہاں بقاء علی تقلید المیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ مجتہد مار گیا لا یجوز البقاء علی تقلید فی ھذہ المسئلہ، اس مسئلہ میں میت تقلید نہیں کر سکتے، بل یجب الرجوع فیہ الی العالم من الاحیاء، عالم الاحیاء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ دور اس طرح لازم آئے گا کہ یہ مسئلہ فرض کرو آپ ہیں سید خوئی کے مقلد، سید سستانی کہتے ہیں، سید خوئی کہتے ہیں، ابھی تھوڑا دقت کے ساتھ سنیے گا، آپ ہیں سید خوئی کے مقلد، سید خوئی آج ہو گئے ہیں فوت، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یجوز البقاء علی تقلید المیت، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ یجوز البقاء علی تقلید المیت۔ سستانی مسئلہ عالم الاحیاء، ان کا فتویٰ یہ ہے فرض کرو گے لا یجوز البقاء علی تقلید المیت۔ آپ نے اس مسئلہ میں سستانی کی طرف نہیں آنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سید خوئی کی میں اس مسئلہ میں تقلید کروں، سید خوئی کی اس مسئلہ میں تقلید کروں۔ اب یہ مسئلہ سید خوئی کی تقلید پر باقی رہنے کی آپ کو اجازت دے رہا ہے، یعنی اس مسئلے کے بعد آپ تقلید پر باقی رہیں، تو اس مسئلے کے بعد تقلید کرنی ہے نا، آپ اگر اسی مسئلے پہ عمل کریں تو آپ تو اس مسئلے سے پہلے ہی تقلید کیے ہوئے، سمجھے؟ تو یہ مسئلہ تقلید المیت پر موقوف ہے اور میت کی تقلید اس مسئلے پہ موقوف ہوگی۔ یہ دو پھر سنیں، سید خوئی کہہ گئے ہیں کہ میت تقلید پر باقی رہنا جائز ہے، سستانی کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، تو آپ سستانی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس کو چھوڑ دیں۔ سید خوئی کا یہ مسئلہ آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنے جب عمل کریں گے اس مسئلہ پر، یعنی آپ سید خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، اب اس مسئلہ پہ عمل کریں، تو سید خوئی کی تقلید آپ اس مسئلے کو مان کر نہیں کر رہے بلکہ اس سے بھی پہلے سید خوئی کی تقلید کی ہے، تو یہ مسئلہ ان سے لے رہے ہو، یعنی تقلید آپ کی پہلے سے ہے، اور یہ مسئلہ کیا دے رہا ہے آپ کو؟ تقلید الخوئی دے رہا ہے، تو یہ مسئلہ کی حجیت موقوف ہے کہ آپ تقلید الخوئی پہلے کیے ہوئے، اور یہ مسئلہ آپ کو تقلید الخوئی دے رہا ہے،
تو اس پر تقلید الخوئی موقوف ہو گئی ہے، اور تقلید الخوئی آپ نے کی ہوئی ہے تو اس پر یہ مسئلہ موقوف ہو گیا۔ اس طرح دور لاتے سمجھ نہیں آئی؟ دور ہوتے تھوڑے مشکل ہیں، یہی سمجھ نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کے حق میں حجت کب ہوگا؟ جب آپ سید خوئی کے مقلد ہوں گے۔ جو سید خوئی کا مقلد نہیں ہے اس پر یہ مسئلہ حجت ہے؟ کون سا مسئلہ؟ یجوز البقاء علی تقلید المیت، یہ مسئلہ ہے میرے پاس، یہ مسئلہ ہے میرے پاس، اسی کی عدم حجیت کی دلیل دے رہا ہے نا، یہ مسئلہ ہے میرے پاس، یجوز البقاء علی تقلید المیت۔ ابھی جو بالغ ہوا ہے اس کے حق میں یہ مسئلہ حجت ہے؟ نہیں ہے، وہ تو سید خوئی کا مقلد ہی، جو سید خوئی کا مقلد بنے گا اس پر یہ مسئلہ حجت بنے گا۔ تو میں اس مسئلے کو اپنے اوپر حجت بنانے سے پہلے سید خوئی کی تقلید کر لیتا ہوں، پھر یہ مسئلہ حجت بنے گا۔ آپ سے سوال ہے کہ سید خوئی کی تقلید آپ کے لیے جائز کیوں ہوئی ہے؟ تو کہیں آپ جی میں نے اس مسئلے سے تقلید کی، اس مسئلے کی حجیت تقلید پر موقوف تھی اور آپ کی تقلید اس مسئلے سے آ رہی ہے، تو اس مسئلے پر آپ کی تقلید موقوف ہو جائے گی اور اس مسئلے کی حجیت آپ کی تقلید پر موقوف۔ ورڈ نہیں ہے تو لکھ کر دونوں ایک دوسرے کے اوپر لگانے والے۔ ہاں، یہ مسئلہ کس پر حجت ہے؟ مقلد الخوئی پر حجت ہے، یہ ہے مقلد الخوئی۔ یہ مقلد الخوئی سے ہم پوچھیں گے کہ سید خوئی کے مار جانے کے بعد آپ کیوں تقلید پر باقی ہو؟ کہا میں اس مسئلے سے لے رہا ہوں، اس مسئلے کی حجیت آپ پہلے تقلید کریں نا تو تب آپ پر ہے، دوسروں کے لیے تو ہے نہیں، تو آپ اسی سے تقلید لے رہے ہیں اور اس کو حجیت آپ کی تقلید ہی دے رہی ہے، تو آپ کا تقلید کرنا اس کو حجیت دے رہا ہے، اور اس کی حجیت سے حاصل ہوا یجوز البقاء علی تقلید المیت، وہ آپ اسی سے لے رہے ہیں، تو اس کی حجیت آپ کے فعل پر موقوف ہے، اور آپ کا فعل فتوے کے بغیر نہیں ہے بلکہ اسی فتوے پر موقوف ہے۔ کون سا فعل؟ تقلید، وہ اس فتوے پر موقوف ہے، اور آپ مقلد اگر نہ ہو تو یہ حجت ہی نہیں ہے، مقلد ہیں تو یہ حجت ہے، تو اس کی حجیت آپ کے مقلد ہونے پر موقوف ہے۔ آپ اس مسئلہ سے تقلید لے رہے ہیں، اور یہ مسئلہ کب حجت ہے؟ ہر ایک پہ حجت نہیں ہے، آپ پہلے تقلید کر چکے ہیں تو آپ پہ حجت ہے، تو آپ اس مسئلے سے تقلید نہیں لے رہے، آپ اس سے بھی پہلے تقلید کر رہے ہیں، تو اس سے آپ تقلید لے رہے ہیں اور اس کی حجیت آپ کے عمل پر موقوف ہے، تو آپ کا عمل اس پہ موقوف اور اس کی حجیت آپ کے عمل پر، اس طرح جو ہے دور لا رہے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ مر گیا ہے تاکہ ہم دور سے نکلیں۔ کیسے دور سے نکلیں گے؟ عالم الایا کی طرف رجوع کریں گے، اس نے اگر یجوز البقاء کا کہا ہے تو آپ باقی رہ سکتے ہیں۔ مر گیا ہے، ہم اس دلیل کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مر گیا ہے، یہ نہیں کہ بھئی دور سے پہلے ہی مسئلے کو مار دو، بغیر دلیل کے مار رہے ہوگے، ہم دور دلیل بنا رہے ہیں، اس مسئلے کے مرنے کی دلیل بنا رہے ہیں۔ اگر مسئلے کو مارتے نہیں ہو نا دور لازم آئے گا، مار دیا ختم، اب میں کھڑا ہوں اب کیا کروں؟ کہا اس مسئلے میں عالم الایا کی طرح دور کو ختم کرنے کے لیے مسئلہ ہم نے مار دیا، مار گیا، اب میں کھڑا ہوں بغیر چھت کے، میرے اوپر یہ مسئلہ نہیں ہے، تو کہا چھت عالم الایا سے لو یہ والا مسئلہ، یجوز البقاء لا یجوز، سستانی کی طرف گئے، اس نے کہا یجوز البقاء، تو ہم یہاں سے چھت لے آئے اپنے اوپر یجوز البقاء والے۔ سنیں، اذا قلد مجتہدا، یہ مسئلہ ختم، بل یجب رجوع فی العالم الاحیاء، تو یہ مسئلہ مار گیا۔ واذا قلد مجتہدا فمات، ایک زندہ مجتہد کی آپ نے تقلید کی اور وہ مر گیا، ابھی بالغ ہوئے، آپ نے تقلید کی سید خوئی کی، سید خوئی فوت ہو گئے، فقلد الحی القائل بجواز العدول الی الحی، آپ نے پھر مثلا زندہ کی تقلید کر لی، وہ زندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حی کی طرف آپ کے لیے جائز ہے، او بوجوب الرجوع الی الحی، یا وہ کہہ رہا ہے کہ حی کی طرف رجوع واجب ہے مطلقاً تمام مسائل میں، او فی خصوص ما لم یتعلم من فتاوی الاول،
یا صرف ان مسائل میں حی کی طرف رجوع واجب ہے جو آپ نے پہلے مرجع کے سیکھے نہیں تھے؟ جو آپ کو علم ہے بس ان میں آپ باقی رہ سکتے ہیں، جن کا علم اس وقت نہیں ہوا تھا ان میں باقی نہیں رہ سکتے۔ مثلا اس طرح کہہ رہا ہے فعاد الحی، زندہ کی طرف آپ آ گئے تمام مسائل میں، یا جو سیکھے ہوئے نہیں تھے ان میں آپ حی کی طرف آ گئے۔ ثم مات الحی الثانی، یہ جو حی دوسرا ہے یہ بھی مر گیا۔ راجب الرجوع فی هذا المسئلہ الى عالم الاحیاء، اب یہ جو مسئلہ ہے یجوز البقاء علی تقلید المیت او لا یجوز البقاء، یہ خصوص المسئلہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، مورد بحث مسئلہ میں عالم الاحیاء کی طرف ہم کہتے ہیں سیدنا آپ عالم الاحیاء ہیں۔ ابھی ہم سید محسن حکیم کے مقلد تھے، وہ فوت ہوئے، سید خوئی کی طرف آئے، سید خوئی فوت ہو گئے، اب آپ عالم الاحیاء ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا بل مختار فی، ہمارا نظریہ یہ ہے وجوب و تقلید عالم ثلاثہ، ان تین میں سے محسن، خوئی، سستانی، ان میں سے جو عالم ہے آپ اس کی تقلید کرنا آپ پر واجب ہے۔ مال علم بالخلاف بینہم فی الفتویٰ سے مراد مبتلا بے مسائل ہے، مبتلا بے مسائل میں ان کے درمیان ان تین کا اختلاف کا آپ کو علم اجمالی بھی ہے نا، تو آپ ان تین میں سے جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ آپ کی تقلید کوئی ابتدائی نہیں ہے، آپ سید محسن کے پاس بھی رہ چکے ہیں، سید خوئی کے پاس بھی رہ چکے ہیں، اب سید سستانی سے یہ والا مسئلہ لے رہے ہیں، تو کہا جو عالم ہے اسی کی طرف جاؤ۔ کما ہوا محل الکلام، جیسا کہ ہم ساری کلام بھی اسی میں کر رہے ہیں کہ علم بالخلاف ہو، تو اس صورت کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ فلو کان المجتہد الاول هو العالم فی نظرہ من الآخرین، باقی دو خوئی و سستانی سے سید محسن حکیم اس کی نظر میں عالم ہے ابھی بھی، تو لازم ہوا الرجوع الی تقلید الاول فی جمیع فتاوی، تمام فتاوی میں اسی کی طرف آپ جائیں، چاہے اس کی زندگی میں آپ جان چکے تھے بعض فتاوی، بعض نہیں جانتے تھے، آپ اس کی کتابیں ڈھونڈیں جہاں سے آپ کو ملیں، اس کے نظریات لیں اور اسی کی تقلید پر باقی۔ نظر ہی سے مراد کوئی اہل خبرہ سے لیا ہوا ہے یا خود اہل خبرہ میں سے ہے، خود ماہر ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، اس سے بات نہیں کر سکتا لیکن اشکالات اور اس طریقے سے وہ پتہ کر سکتا ہے، اس کو علم ہو گیا ہے کہ سید محسن حکیم پرانا طالب علم ہے حوضے کا، اس کو خود علم ہے۔ عالم کی تشخیص یا تو انسان کو خود علم ہو جائے، جو عام طالب علم کو نہیں ہو سکتا پرانے طالب علم کو ہو سکتا ہے، اور ہر پرانے کو بھی نہیں، جس کے پاس کوئی علم ہو اس کو ہو سکتا ہے۔ یا پھر اہل خبرہ سے پوچھے گا، وہ نہیں جاتا اہل خبرہ کے پاس، وہ خود اپنے اندر اہلیت سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ کون عالم زیادہ۔ ہاں ہم نے یہ مسئلہ زندہ سے لینا ہے، یہ والا یجوز البقاء علی تقلید سستانی او لا یجوز، یہ سوال اٹھا کر ہم عالم الاحیاء فرض کرو سید حکیم کے پاس جائیں گے، ہاں بھائی کیا فرماتے ہو، یجوز البقاء علی تقلید سستانی او لا یجوز، وہ کہیں کہ یجوز عالم کی طرف، ہاں تب بھی اس مسئلہ میں سستانی کا نظریہ مر گیا۔ سستانی کہتا تھا نا کہ عالم جو ہے عالم الاحیاء والاموات جو ہے اسی میت پہ آپ باقی رہ سکتے ہیں، یعنی ہم فرض کریں کہ ہماری نظر میں ہم اہل خبرہ ہیں، یا اہل خبرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سستانی جو آج فوت ہوا ہے وہ عالم ہے حکیم سے، تب بھی ہم اس مسئلہ میں سستانی کی تقلید نہیں کر سکتے کہ یجوز البقاء لا یجوز۔ ہم جائیں گے حکیم کے پاس، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میت تقلید پر باقی رہنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ اگر کہے کہ جائز نہیں ہے تو ہم سستانی کو چھوڑیں گے اور اسی عالم الاحیاء کی تقلید کریں گے۔ یہ جو مر گیا ہے اور ادھر سے بھی اجازت نہیں ملی ہے تو اب کہاں جائیں؟ ادھر سے انہوں نے کہا ممنوع ہے، اب کہاں جائیں؟ اچھا آگے والا مسئلہ کہ عالم کی آپ تقلید کرتے تھے، زندہ تھا، ابھی بھی زندہ ہے،
اور جو فال عالم تھا اس نے جو محنت کی دن رات سونا اس نے چھوڑ دیا ہے، 4-5 دن بعد جا کر سوتا ہے تھوڑا سا، پھر اٹھ کے پھر محنت. تو اہل خبرہ نے کہا ہے کہ یہ عالم ہو گیا. مثلا سستانی کے آپ مقلد ہیں، اور اہل خبرہ نے کہا کہ شیخ فیاض عالم ہو گیا. آپ پر واجب ہے عالم کی طرف رجوع کریں، دونوں زندہ بیٹھے. آپ نے ادھر رجوع کیا، یہ جو 20 سال اعمال کیے ہیں ان کے مطابق یہ اعمال کا کیا ہوگا؟ آپ پہلی تقلید جو سستانی کی تھی آپ کی غلط تھی یا آپ نے اس وقت کے عالم کی ہوئی تھی؟ کہا اس وقت کے عالم کی ہوئی تھی. اب جیسے ان سے عالمیت کی سند واپس ہوئی ادھر گئے تو ہم بھی فوراً ادھر ہی چلے گئے. تو کہا اس صورت میں جب آپ کی پہلی تقلید غلط نہیں تھی تو آپ کے پچھلے اعمال سارے صحیح ہیں، نہ کسی قضا کی ضرورت ہے. وہ مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا 11واں، وہاں تقلید ہی غلط تھی، ہم نے غیر جامع شرائط کی تقلید کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کبھی ہمیں جاہل مقصر بننا پڑا، کبھی جاہل قاصر بننا پڑا. وہ سارے آئے تھے مسائل اور وہ صورتیں. یہاں ہم نے پہلی تقلید غلط ہی نہیں کی، یہاں تو عالم اور بن گیا ہے. وہ بھی عالم تھا اپنے وقت کا لیکن اب اور بن گیا. اذا قلد المجتہد وعمل علی رائہ، مجتہد تقلید کی آپ نے اور اس کی رائے کے مطابق آپ نے 10 سال عمل کیا. ثم مات ذلک المجتہد، وہ مجتہد فوت ہو گیا. سید خوئی کی مثلا کی تھی، 10 سال عمل کیا، وہ فوت ہو گئے. فعدل الی المجتہد الحی، پھر آپ نے عدول کر لیا ہے جو عالم من الخوئی ہے سستانی کی طرح. فلا اشکال، یہاں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. فإنہ لا تعجب علیہ اعادۃ الاعمال الماضیہ، جو سید خوئی کی تقلید کے مطابق اعمال تھے ان کا اعادہ واجب نہیں. اللہ تکانت علی خلاف الرائے الحی، جو سستانی حی جو ہے اس کی رائے کے مخالف تھے، ان اعمال کو دوبارہ انجام نہیں دیں. فیما اذا لم، یہ فیما والی صورت بھی ختم کریں گے، بل کہیں گے مطلقاً. اچھا کہاں ہے؟ اعمال کو انجام نہیں دینا، اگرچہ خوئی جو ہے وہ سستانی کے مخالف تھے. فیما اذا لم یکن الخلل فیہا موجبا لبطلانہا مال جال القصوری، کہ آپ نے سستانی کی نگاہ میں ایسا خلل ڈالا ہے جو جاہل قاصر کو ضرر نہیں دیتا. تو آپ جاہل قاصر کی طرح ہیں، جاہل قاصر کو ضرر نہیں دیتا تو آپ کو بھی وہ ضرر نہیں دیتا. جس طرح جاہل قاصر کی قبول ہیں، آپ کے بھی خوئی کے مطابق جتنے اعمال تھے وہ سارے قبول ہیں. مثلا پھر کہیں گے جاہل قاصر کو جہاں پر معافی نہیں ہے آپ کو معافی ہے، تو وہ جاہل قاصر والی بات بھی نکال لیں گے. ابھی نیچے والے کمن تارا کا سورہ فی صلاۃ اعتمادن علی رائے مقلدی، مثلا نماز کی پہلی رکعت میں صرف الحمد پڑھی اور سورہ چھوڑیا، مثلا سید خوئی ایسے کہتا تھا. ثم قلد من یقول بوجوبها، پھر ایسے سستانی کی تقلید کیا جو کہتا ہے کہ سورت پڑھنا واجب ہے. فإنہ لا تعجب علیہ اعادۃ ما صلاہ بغیر سورت، آپ نے جو بغیر سورت کے خوئی کے مطابق نمازیں پڑھی ہیں ان کا اعادہ نہیں کرنا، آپ جاہل قاصر شمار. کچھ موارد ایسے ہیں جہاں جاہل قاصر نے اعادہ کرنا ہوتا ہے، ان میں میں نے کرنا ہوگا، کہا ان میں بھی نہیں کرنا، وہ بھی قبول. بس مطلقاً اجزاء کا قائل. ابھی مطلقاً اجزاء، یہ وہ اجزاء ہے جس پر اجماع کا شیخ مظفر نے کہا. بل المختار، بلکہ ہمارا مختار یہ ہے کہ انہ لا تعجب اعادۃ الاعمال الماضیہ، سارے پچھلے اعمال کا اعادہ نہیں کرنا. یجتازع بہ مطلقاً اجزاء کا ہم فتویٰ دیتے ہیں. حتیٰ فی غیر حاضر سورہ، اوپر والی جاہل قاصر جس میں آپ کو جاہل قاصر کی طرح بنایا ہے، اس کے علاوہ میں بھی اجزاء ہے، اس میں بھی اجزاء، اس کے تمام میں اجزاء اگر آپ نے خوئی کے مطابق عمل کیا. لہذا وہ جو شیخ مظفر نے ذکر کیا تھا اجزاء کی بات میں کہ اجماع اگر مل جائے تو ہم مطلقاً اجزاء کا کہیں گے، وہ یہاں کہہ رہے ہیں سستانی اجزاء ہے مطلقاً. آپ کی پہلی تقلید صحیح ہو، اور اگر آپ کی پہلی تقلید ہی غلط تھی، غیر جامع شرائط تھی، تو پھر مسئلہ نمبر 11 کی طرف رجوع. اچھا اس کے بعد ہے کہ جو مبتلا بے مسائل ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے علی ناول مقدمہ، تاکہ آپ غلطی میں نہ گر جائیں. جس طرح مقدمے کا وجوب، مقدمے کو ہم نے واجب قرار دیا تھا مقدمۃ الواجب کی بات میں، تو وہ وجوب کیسا تھا؟ وجوب غیری تھا، عقلی تھا، شرعی نہیں تھا. اگر اس کی مخالفت کر دی جائے تو
کیا ہوتا ہے معصیات نہیں ہوتی تھی. اندہ شیخ مظفر کا گناہ نہیں ہوتا تھا. اب ان کا کیا نظریہ ہے یہاں یہ نہیں لکھا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر نہ سیکھے. بہرحال واجب کہہ رہے ہیں ان مسائل کو سیکھنا. یاجب تعلم اجزاء العبادات الواجبہ و شروط العبادات الواجبہ و یکفی ان یعلم اجمالا ان عبادات جامعۃ لما یعتبر فیہا من الاجزاء و شروط. یہ مسئلہ پڑھ لیں ہاں کہ اتنا بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ بھئی میری عبادات میں وہ سب کچھ ہے جو میرا مرجع کہہ رہا ہے تب بھی کافی ہے. تفصیل کے ساتھ پتہ نہ بھی ہو میری عبادت ٹھیک ہے. ولا یلزم العلم تفصیلا بذلک علم اجمالی کافی ہے. فاذا عرضت له في اثناء العبادت مسئلہ لا يعرف حکمها ایسا مسئلہ پیش ہے جس کا وہ نہیں جانتا حکم. جاز له العمل على بعض الاحتمال جیسا احتمال نماز میں آ رہا ہے کہ اس طرح ہوگا اسی طرح کر لے. پھر بعد میں مسئلہ کسی سے پوچھ لے. اگر اسی طرح نکلا جس طرح اس نے اندازہ لگایا تھا تو پھر تو ہے ٹھیک. اگر اس طرح نہ نکلے تو دوبارہ نماز پڑھ لے. ثم يسأل عنها بعد الفراغ فإن تبينت له الصحة صحت کا پتہ چلے تو اجتاز بالعمل وإن تبين البطلان أعاد العمل کا اعادہ کر.